ٹیکسز کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جاتی ہے. آئندہ مالی سال کے لیے 2026-27 کے لیے جو ٹیکسوں کا ہدف ہے وہ آلموسٹ 9,837 ارب روپے مقرر کرنے کی تجویز ہے، جو کہ کرنٹ فسکل ایئر سے تقریباً 957 ارب روپے زیادہ بنتا ہے. اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز پر انحصار گورنمنٹ کا بڑھ جائے گا نیکسٹ فسکل ایئر میں. یہ کتنا عوام کے لیے مشکل ہو سکتا ہے سر؟ تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. دیکھیں، اب یہ ساری چیزیں اس وقت کمنٹ کرنا شاید قبل از وقت ہوگا. کل جب بجٹ آئے گی تو اس پہ بندہ ٹھیک کمنٹ کر سکتا ہے. لیکن یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، ٹوٹل جو ٹیکسز کا جو ٹارگٹ رکھا ہے انہوں نے تو قریباً 15 ٹریلین رکھا ہے ٹوٹل. تو یہ 2 سے زیادہ ٹریلین کا ایڈیشن ہے اس سال کا. تو جو اس سال کا بھی بجٹ ٹارگٹ نہیں ہو رہا تو مجھے تو یہ مشکل لگ رہا ہے. باقی اس کا نیچرلی جتنا ٹیکسیشن زیادہ ہوگی تو اس کا امپیکٹ ڈاؤن دا لائن ہوگا. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹیکس تو عام آدمی نے پے کرنا ہوتا ہے یا بزنسز نے پے کرنا ہوتا ہے. تو جتنا بھی ٹیکس کا ریٹ بڑھے گا یا جتنا بھی آپ کسی نئے سیکٹر کو کریں گے تو ان کا امپیکٹ تو نیچے آئے گا. لیکن رائٹ ناؤ یہ اسٹریٹ اوے کہنا کہ ہم ڈائریکٹ ٹیکسز پہ زیادہ کر دیں گے تو مجھے یہ نہیں لگ رہا اس وقت کہ یہ کوئی خاطر خواہ اس میں کوئی کامیابی حاصل کریں گے، کیونکہ صرف ایک پش بٹن سے پاسبل ہے نہیں. اس کے لیے ایک پورا پالیسی پیراڈائم ان کو چینج کرنا پڑے گا. جو اس وقت نظر آ رہا ہے، جو ان کے ریفارمز ہے یا جو FBR سے جو انفارمیشن آ رہی ہے، تو اس میں مجھے نہیں لگ رہا کہ ڈائریکٹ ٹیکسز کی طرف جا رہے ہیں. دیکھیں کہ اگر ایسا ہے تو یہ خوش آئند ہوگا. ٹھیک ہے. کیس اسلم صاحب، آپ اس حوالے سے کیا رائے رکھتے ہیں سر؟ یہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں عوام کو کتنا افیکٹ کر سکتے ہیں، اور یہ جو FBR کی جانب سے ٹارگٹ گزشتہ سال کی اگر بات کی جائے جو مقرر کیا گیا تھا وہ تو اچیو نہیں کیا جا سکا، جو نیکسٹ ہم ٹارگٹ رکھ رہے ہیں کتنا ریشنل ہے وہ آپ کے خیال میں؟ تھینک یو ویری مچ. دیکھیں جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ ٹیکسز پروگریسو ہوتے ہیں. جس طرح آمدنیاں بڑھتی ہیں اتنا ہی ٹیکس بڑھتا ہے، اور جتنا آمدنیاں کم ہوتی ہیں. سوال صرف اتنا ہے کہ یہ نیچے کے سلیبس جو ہیں اس میں کوئی چھوٹ ہے کہ نہیں، اور اوپر کے سلیبس میں. سوال دوسرا یہ بھی ہے کہ FBR جو ہے وہ ڈائریکٹ ٹیکسز انہی پہ ہی زیادہ کرنے لگی ہے جن کو سے پہلے فائلرز ہیں، اور ٹیکس یا نئے لوگوں پہ جو ایکچولی 11% ٹیکس نہیں دے رہے اشرافیہ ہے، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے. بٹ ان کانٹیکسٹ ڈائریکٹ ٹیکسز جو ہیں وہ پروگریسو ہوتے ہیں اور انڈائریکٹ ٹیکسز ریگریسو ہوتے ہیں. بلکہ کچھ مہینے پہلے ورلڈ بینک کی رپورٹ بھی آئی کہ جو آپ کی پاورٹی بڑھی ہے وہ SDGs وہ سیلز ٹیکس کی وجہ سے بڑھی ہے. انڈائریکٹ ٹیکسز کو کم کیجیے. سو پرومس تو ہے گورنمنٹ کا کہ ان لوگوں پہ ٹیکس لگانا ہے جو ٹیکس نہیں دیتے، ان شعبوں پہ ٹیکس لگانا ہے جو ٹیکس نہیں دیتے یا انڈر انوائسنگ کرتے ہیں. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جو بات آپ کر رہے ہیں کہ ارسپیکٹولی بزنس مین جو ہیں ان کو فکس ٹیکس لگایا جائے، ان کو انڈائریکٹ ٹیکس لگایا جائے، ان کو ڈائریکٹ ٹیکس لگایا جائے، وہ اس کو کسی نہ کسی طریقے سے کنزیومر پہ پاس آن کر دیتے ہیں. تو اب سوال کہیں اور ہے. سوال یہ ہے کہ ان ٹیکسز جو اکٹھے کرنے ہیں یا اکٹھے ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے، اس پیسے سے گورنمنٹ نے کرنا کیا ہے. اگر تو وہ پیسہ ایجوکیشن، ہیلتھ، پانی، بجلی پہ خرچ ہوتا ہے، سڑکوں پہ خرچ ہوتا ہے، انفراسٹرکچر پہ خرچ ہوتا ہے، تو پھر وہ ڈیفنس پہ خرچ ہوتا ہے تو پھر وہ اچھی بات ہے. مگر اگر وہ کاریں ہی خرید دینی ہیں، ہوائی جہاز خریدنے ہیں، باہر کی سیریں کرنی ہیں، تو پھر انفارچونیٹلی وہ اب شاید ہماری اکانومی، ہمارے لوگ، ہماری مڈل کلاس اب اس کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے. تو کہیں نہ کہیں ریشنلائزیشن آنی پڑے گی. آپ کو مراتیں ان کو دینی پڑیں گی جو اب تک ٹیکس دیتے رہے ہیں، اور ان سے ٹیکس لینا پڑے گا جو کسی نہ کسی طریقے سے چھوٹ لیے بیٹھے ہیں. اس میں 2 بڑی امپورٹنٹ ہیں ٹینڈنسیز. ایک کرپشن ہے جس کے تھرو ٹیکس ایویژن ہوتی ہے، اور دوسرا پلفریج ہے کہ جو اکٹھا کیا ہے اس کو غلط طریقے سے کر دیا جائے اور
ہم پاناما لیکس سے لے کے یہ جو ہیں دبئی لیکس تک رپورٹیں آ چکی ہیں کہ کہاں کہاں وہ پیسہ گیا، کیسے اس ملک سے باہر گیا. ہمارے اپنے جو نیشنل اسمبلی کی جو رپورٹس ہیں وہ بتاتی ہیں شعبے، اور وہ پی آئی اے تو اب بک گیا، اس کے علاوہ سارے شعبے جو ہیں وہ کولیسپ اسی لیے کر رہے ہیں کہ اس میں پرفریجز ہیں، ان میں کرپشن ہے، ان میں نان کمپلائنس ہے. سو انفارچونیٹلی آپ اگر کمپلائنس کو ٹھیک کر لیں، ایفیشنسی کر لیں، ٹرانسپیرنسی کر لیں، اکاؤنٹیبلٹی کر لیں، تو پھر شاید ٹیکس بڑھانے کی ضرورت بھی پیش نہ آئے. وہ جو 2.5 ٹریلین روپے کی کمی ہوئی ہے اور اگلا بجٹ 2.5 ٹریلین کا زیادہ آنے والا ہے، تو یہ 3-4 ٹریلین بنتا ہے، 5 ٹریلین بنتا ہے. تو یہ طریقے ٹھیک نہیں ہے. پھر آپ لیویز لگائیں گے. اکاؤنٹیبلٹی کی آپ نے بات کی، یہ بے حد ضروری ہے. میں اس پر واپس آتا ہوں. احسن ملک صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، اکانومسٹ ہیں، اور جاوید بلوانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ایکس پریزیڈنٹ ہیں کراچی چیمبر آف کامرس کے. احسن ملک صاحب، یہ جو ٹیکس اویژن ہے اس کو روکنا بے حد ضروری ہے، اور سیکنڈلی ٹیکس ریشو نہیں بڑھانی بلکہ ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے. گورنمنٹ کی طرف سے گزشتہ مالی سال کی اگر بات کی جائے اور یہ جو نیکسٹ فسکل ایئر جس میں ہم داخل ہونے کے لیے جا رہے ہیں، جو اقدامات تجویز کیے گئے ہیں وہ آپ کے خیال میں کس حد تک کارگر ثابت ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ ہم ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں نہ کہ ٹیکس ریشو کو بڑھائیں، عوام کو ریلیف کہیں نہ کہیں فراہم کریں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اور آپ اکیلے نہیں، پورا پاکستان یہ کہہ رہا ہے. بٹ اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، کام کرنا پڑے گا، جس کے لیے ہمارا ادارہ تیار نہیں ہے. اس کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ جو ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر کلاس ہے صرف انہی کو ٹارگٹ کیا جائے. اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو ٹیم آئی ایم ایف کے ساتھ نیگوشیٹ کرتی ہے وہ اتنے ان کو وعدے کر چکی ہے، اتنی کو آپشنز بتا چکی ہے کہ آئی ایم ایف کے پاس ہر دفعہ وہ ایک نئی سٹوری لے کے جاتے ہیں، ہر دفعہ ایک نیا آئیڈیا پچ ہوتا ہے، بٹ وہ امپلیمنٹ نہیں ہو پاتا یا اس کا رزلٹ نہیں مل پاتا. تو آئی ایم ایف بحالت مجبوری کہتا ہے کہ آپ اپنی الیکٹریسٹی میں ٹیکس کو بڑھائیں، آپ اس پہ پیٹرول کی لیوی بھی بڑھائیں، یا جو آپ کی ابھی ایگزسٹنگ ٹیکس پیئر ہیں ان کی پرسنٹیج بڑھا دیں، آپ جی ایس ٹی کو بڑھا دیں. تو وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ادارہ ایف بی آر اس نے آج تک ٹیکس بیس بڑھانے پہ سنسیئرلی ایفرٹ کی ہی نہیں ہے. ورنہ میں آپ کو چھوٹی چھوٹی اگزامپل دے سکتا ہوں. ہمارے اس وقت پاکستان میں کوئی 7-8 کروڑ لوگ موبائل سم یوز کر رہے ہیں جس پہ ایڈوانس ٹیکس پے ہو رہا ہے. اس کے بعد کو 5 سے 6 کروڑ بینک احسن ملک صاحب، اکاؤنٹس میں اویلیبل ہیں.